میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ پہلے عشرہ، رمضان کے پہلے عشرے کا چوتھا عمل آج ذکر کریں گے، اور اس کو 1 2 3 دروس کے اندر اس کو تقسیم کریں گے۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اب اس میں ہم کیا بیان کریں گے؟ سب سے پہلے وہ گنتا ہوں فضیلت اور اہمیت، اور کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، کیسے نہیں مانگنا چاہیے، کن کے لیے مانگنا چاہیے، کن لوگوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اور کب، کن اوقات اور کن احوال میں مانگنا چاہیے، اور دعا مانگنے کا طریقہ، اور دل بے قرار کی پکار، معمولات دعا، یہ چند چیزوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے فضیلت اور اہمیت دعا کے متعلق۔ رمضان مبارک کے ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کی قیدی چھڑائے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالی رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 2 کام کلمہ طیبہ استغفار سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، وہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ لہٰذا دعائیں خوب کی جائے، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کی آخری پہر یعنی تہجد کے وقت خوب دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا مانگنا چاہیے، تو اس میں 6 باتیں ہیں۔ کیا مانگنا چاہیے؟ نمبر 1، دینی ضرورت ہو یا دنیاوی، ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو، پھر دنیاوی اعتبار سے چھوٹی ضرور ہو یا بڑی، سب اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، جامع دعا مانگنی چاہیے، جامع۔ نمبر 3، منقول اور مأثور دعا مانگنی چاہیے، جو منقول ہو، حدیث میں ہو، قرآن کے اندر ہو، جیسے قرآن کے اندر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اسی طرح حدیثوں کے اندر جو دعائیں وارد ہوئی ہے یہ۔ نمبر 4، عافیت کی دعا خصوصی طور پر مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ نمبر 5، جنت الفردوس کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 6، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں
اللہ تعالیٰ سے رہنمائی، مدد، آسانی اور شر سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اب کیا نہیں مانگنا چاہیے؟ یعنی کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ کیا ہے؟ محال اور ناممکن کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ محال چیز ہے، ناممکن چیز ہے، جیسے کوئی کہے مجھے آسمانوں پر اٹھا دے، یہ۔ نمبر 2، گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 3، موت یا مصیبت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور نمبر 4، اپنی اولاد وغیرہ کے لیے بد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 5، اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں پانے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اب کیسے مانگنا چاہیے؟ تو اس میں بھی جو ہے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کیسے مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلے حرام سے بچتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ یا دعا کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کے بعد، کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یا دعا کرنے کے بعد صدقہ دینا چاہیے، اور باوضو ہو کر دعا مانگنی چاہیے، اور قبلہ روح ہو کر دعا مانگنی چاہیے، اور جیسے سائل ہاتھ پھیلاتا ہے سائل کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اول اور آخر حمد و درود شریف پڑھنا چاہیے، اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنی چاہیے، اور اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے دعا کے وقت۔ پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا کے الفاظ 3 بار کہنے چاہیے۔ نیک اعمال کا وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے دنیا میں اپنے درخواست منظور کرانے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں، یقین دلانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح رغبت اور شوق سے دعا مانگنی چاہیے، آواز پست کر کے آداب خداوندی کا لحاظ رکھتی ہوئی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگنے اور سننے والے کا آمین کہنا، اور گڑ گڑا کر الحاح وزاری کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور فراغت کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیرنے چاہیے۔ کیسے نہیں مانگنا چاہیے؟ دیکھو، غافل دل سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ جب دل غافل ہو، تردد اور شک سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، تردد اور شک سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یقین۔ اچھا، قبولیت دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بوقت دعا آسمان کی جانب نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح باتکلف قافیہ بندی بالقصد نغمہ سرائی نہیں کرنی چاہیے، اور رحمت خداوندی میں رحمت خداوندی میں مانگنے میں کسی قسم کی تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا یوں کہنا کہ میری مغفرت فرما اور کسی کی مغفرت نہ فرمانا، نہ اس طرح نہ ہو۔ اور دعا میں غیر ضروری قیود نہیں لگانے چاہیے، دعا میں غیر ضروری شرائط جو ہے وہ نہیں لگانی چاہیے۔ اگلی بات کرتے کن کے لیے مانگنا چاہیے؟ کن کے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام کے لیے دعا مانگنی چاہیے، والدین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، والد کو بچوں کے لیے، استاذ کو شاگرد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، مومنین کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جس نے دعا کے لیے کہا ہو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے علاوہ باقیوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے، اچھے حال میں کسی کو دیکھے تو اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے، حاجت مند و مصیبت اور تکلیف میں مبتلا شخص کے لیے دعا مانگنی چاہیے، احسان کرنے والوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کافر و مشرکوں کے لیے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، مسافروں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، حاجی واپسی پر لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اچھا، اگلی بات ہے کہ کن لوگوں سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے؟ اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے، اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے، جیسے کوئی حج پہ جا رہا ہو یا کوئی اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے جا رہا ہو۔ چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے، کیونکہ یہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان سے ضرور دعا کی درخواست کرنی چاہیے، جیسے مجاہد، مسافر،
حج اور عمرہ کرنے والا اور روزے دار اور والدین، اسی طرح فرمان بردار اولاد، امام عادل اور مظلوم، ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں کہ کب، کن اوقات، کن احوال میں مانگنا چاہیے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ اوقات ہیں۔ جہاد کے دوران، ختم قرآن کے بعد، آب زمزم پیتے وقت، بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت، مرغ کی اذان سن کر، فرض نماز کے بعد، اور مسلمانوں کی جائز اجتماعات میں اور ذکر و درود کی مجلس میں، جب امام جمعے کے دن خطبے کے لیے ممبر پر آ جائے تو نماز ختم ہونے تک کے وقت میں دعائیں، بارش کے وقت کی دعا، اور نماز کھڑے ہونے کے وقت، سجدے کی حالت میں، یوم عرفہ، رمضان المبارک کا مہینہ، جمعے کا پورا دن، تاکہ ساعات اجابت میسر آ جائے، رات کے آخری حصے میں، شب قدر میں، شب جمعہ اور جمعے کے دن عصر کے بعد کا آخری وقت، اچھے حالات میں دعا کرنا، اور بدھ کے دن نماز ظہر اور عصر کے درمیان، یہ تمام اوقات وہ ہے جن میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے اگلے درس میں پھر جو ہے دعا مانگنے کا طریقہ بتائیں گے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔